سامعین محترم اور ہم مکتب ساتھیوں، اقبال صرف شاعر مغرب ہی نہیں، اقبال صرف شاعر مشرق ہی نہیں، حکیم الامت بھی ہے، دانائے راز بھی ہے، حقیقتوں کا علم بردار بھی ہے۔ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانان بر صغیر کو ایک نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی پاک باز نوجوان بنایا۔ اقبال نے یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ مسلمانوں کو اقبال نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے مختلف ذریعوں سے کہا کہ تم نوجوان مسلم کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں کر کے جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا۔ سامعین محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانان بر صغیر کو اقبال نے خواب مردوش سے جوڑتے ہوئے ایک ایسی راہ پر گامزن کیا، ایک ایسی ولولہ انگیز تحریک کا حصہ بنایا جس تحریک نے آگے چل کر حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ایک ایسے دنیا کا جغرافیائی نقشہ بدل کر رکھ دیا، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ایک آدمی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری ہے۔ صدر ذوالفقار اقبال مسلمانوں کو عظمت رفتہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے کہ عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے محمد بن قاسم بر صغیر میں آیا اور غرور و تکبر کو دنیا میٹ کرتے ہوئے ایک ایسی دنیا، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جہاں پر یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی چند حضرات ایک عدالتی فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے پورے ریاستی نظام کو جلد-و-بال بنا دے، جہاں یہ ممکن نہ تھا کہ پورے ریاستی نظام کو جلد-و-بال بنا کر پورے ریاستی نظام کو اور عوام الناس کی زندگی کو اجیرن کر دیا جائے اور اس قوم کا ناخدا غیر ملکی دورے کرتا پھرے، بلکہ اقبال نے ایسے لیڈروں اور ایسی قوم کے لیے کہا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوائے تقدیر جزداں تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں ہے۔ صدر ذوالفقار ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے ہمارے آج کو سنوارنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، اگر ہم نے سستی، کاہلی اور تن آسانی کے سبب اپنے مستقبل کو پس پشت ڈال دیا اور اسی پر اقبال نے ہمیں کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ صدر ذوالفقار آخر میں اپنی گزارشات کا اختتام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے دنیا کی قیادت اور سیادت کا فرض نبھانا ہے، اگر ہم نے اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے، اگر ہم نے پوری دنیا میں قیادت کا فرض نبھانا ہے تو ہمیں ایک بھٹکے ہوئے آہوں کو صبح حرم لے جانا ہوگا، اپنی آنکھوں کا سرما خاک مدینہ و نجف کو بنانا ہوگا، خدا اور مصطفیٰ کے دامن رحمت سے لپٹ جانا ہوگا۔ صدر ذوالفقار پھر ایک ایسی بہار آئے گی، ایک ایسی صبح طلوع ہوگی جس کی عقل بیزیوں سے نہ صرف ہمارا ملک بلکہ گلشن عالم مہک جائے گا اور ہم یہ کہنے کے مصداق ٹھہریں گے کہ چاہتوں کی داستاں میرا وطن، اندھیروں کی زبان میرا وطن، اس کے دامن میں شہیدوں کا لہو، 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 وطنوں کا ترجمہ میرا وطن، اور تا قیامت یہ یوں ہی اشد رہے، تا قیامت یہ یوں ہی اشد رہے، شادمان و کامران میرا وطن، شادمان و کامران